فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے کمار نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر کرناٹک کے انتخابات میں کانگریس کو فنڈز بھیجنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ نے قبل ازیں پڑوسی ریاست میں جے ڈی ایس کی حمایت کی بات کہی تھی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف ریاست میں غیر موسمی بارش کے سبب کسان پریشانی کا سامنا کر رہے تو وزیر اعلیٰ سیاست کرنے کے لیے دہلی گئے ہیں۔ انہوں نے ریاست کی چندر شیکھر راؤ زیر قیادت حکومت سے سوال کیا کہ وہ یہ بتائیں کہ ریاست میں کتنے کسانوں کو مرکز کی طرف سے دیے گئے 3000 کروڑ روپے کا NDRF فنڈ کا کیا ہوا۔ ریاستی سطح کے ڈائریکٹر رتبے کے مرکزی ملازم جو قونصلیٹ آف انڈیا جدہ میں 2 تا 3 ماہ کے عرصے کے لیے جز وقتی خدمات انجام دینا چاہتے ہوں، اہل مسلم امیدواروں سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ محمد سلیم صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج و بی شفیع اللہ IFS ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی نے اپنے ایک مشترکہ صحافتی بیان میں کہا کہ مرکزی وزارت اقلیتی بہبود کی ہدایت کے مطابق قونصلیٹ جنرل آف انڈیا جدہ میں ہندوستانی عازمین حج 2023 کے لیے خدمات انجام دینے کے لیے 2 تا 3 ماہ کے لیے جز وقتی طور پر متعین کیا جا رہا۔ انہوں نے بتایا کہ ایسے اہل امیدوار جو مرکزی حکومت کے کسی بھی سرکاری ادارے میں برسر خدمت ہوں اور وہ مسلم ہوں جو ریاستی سطح پر ڈائریکٹر کے رتبے کا ہوں، جن کی عمر 1 جنوری 2023 تک 25 تا 50 برس کے درمیان ہو، درخواستیں دینے کے اہل ہوں گے۔ محمد سلیم نے بتایا کہ درخواستیں بذریعہ پوسٹ یا شخصی طور پر بھی داخل کی جا سکتی ہیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC نے مانسون کے دوران شہر میں نئے سیلرز کی کھدوائی اور تعمیر پر امتناع عائد کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بارش کے دوران ناخوشگوار واقعات کی روک تھام کے لیے میونسپل کارپوریشن کی جانب سے اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ GHMC ٹاؤن پلاننگ شعبے کو کمشنر GHMC نے اس سلسلے میں ہدایت دی ہے کہ وہ حیدرآباد میں ان مقامات کا معائنہ کرے جہاں پر تعمیرات کا کام کیا جا رہا۔ کمشنر نے ٹاؤن پلاننگ کے عہدیداروں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایسے مقامات کی شناخت کرے جہاں سیلرز کے لیے کھدوائی کی گئی ہے تاکہ اسٹرکچر وغیرہ کے تعلق سے معلومات حاصل ہو سکے۔ میونسپل کارپوریشن کے عہدیداروں کی جانب سے ایسے مقامات کا بھی معائنہ کیا جائے گا جہاں پر سیلرز کی کھدوائیوں اور تعمیر کا کام جاری ہے۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت سرکاری مدارس کے بچوں میں نوٹ بکس اور ورک بکس مفت تقسیم کرے گی۔ یہ سہولت آنے والے تعلیمی سال سے فراہم کی جائے گی۔ سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں میں نوٹ اور ورک بکس مفت تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نئے سکریٹریٹ میں اپنے چیمبر میں متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سبیتا اندرا ریڈی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے عہدیداروں سے نئے تعلیمی سال کے آغاز کے ضمن میں تیاریوں اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے عہدیداروں کو اسکولوں کی کشادگی کے وقت طلبہ میں کتب تقسیم کرنے کی ہدایت دی، جبکہ پرائمری اسکولوں کے بچوں میں ورک بکس تقسیم کرنا چاہیے اور ہائی اسکولز کے طلبہ میں نوٹ بکس کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی۔ حکومت رواں تعلیمی سال میں بچوں میں کتابوں کی تقسیم پر 200 کروڑ روپے خرچ کر رہی، جبکہ گزشتہ سال اس مقصد پر 150 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے تھے۔ حکومت کے تازہ فیصلے ریاست کے 24 طلبہ کو فائدہ ہوگا۔ شہر حیدرآباد میں وارڈ ایڈمنسٹریشن سسٹم اپنانے کی سمت ایک اور قدم اٹھاتے ہوئے ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق و شہری ترقیات کے تارک راما راؤ نے اس نئے نظام کے منصوبے پر جامع تبادلہ خیال کے لیے تفصیلی جائزہ اجلاس طلب کیا۔ یہ اجلاس نئے سکریٹریٹ میں منعقد کیا گیا، جس میں ریاستی وزیر نے ریاستی حکومت کے مقصد اور نئے نظام کے مقاصد پر اظہار خیال کیا۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں اختیارات کو غیر مرکوز کرنے کے سلسلے میں اٹھائے گئے اقدامات کی تفصیلات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کو عوام کی دہلیز تک لے جانے کے لیے نئے اضلاع ریونیو ڈویژنز منڈلز کی تخلیق کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عوام اور انتظامیہ کے درمیان خلیج کو کم کرنے کے لیے حکومت نے نئے بلدیات اور گرام پنچایتیں قائم کی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چیف منسٹر کے ویژن کے مطابق وارڈدار ایڈمنسٹریشن سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ KTR نے مزید کہا کہ سرکل یا زونل دفاتر جانے کے بجائے نیا نظام عوام کے لیے مسائل کی
की यकसोई काम कराने, शिकायतों के अंदराज और दीगर कामों के लिए वार्ड दफातर से रुजू होने में मददगार साबित होगा। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात हैदराबाद ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान हल्की ता औसतन बारिश का इम्कान है। इसी अरसे के दौरान रियासत के कई अजला में गर्ज चमक के साथ 30 ता 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। 6 मई को जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में तूफानी गर्दाब का इम्कान है, जिसके ज़र असर 7 मई को इसी इलाके में कम दबाव बन सकता है। हुकाम ने कहा है कि ये तूफान शुमाल की जानिब खलीज बंगाल की तरफ पेशकदमी करेगा, जिसके साथ ही इसमें शिद्दत आने का इम्कान है। रियासती एक्साइज, खेल, सियाहत व सकाफत यूथ सर्विसेज के वज़ीर डॉक्टर अवीस नवाज गौर ने नेकलेस रोड हैदराबाद पर मारूफ नीरा कैफ़े का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासत के लोगों को नीरा की खालिस कुदरती तैयारी फराहम करने के लिए नीरा के साथ इससे मुतल्लिक़ मसनूआत जैसे शहद, बूस्ट, चीनी और गुड़ को रियासती सिनेमाटोग्राफी और हैवानात के वज़ीर तलसानी नवाज यादव ने जारी किया है। इस मौके पर रियासती वज़ीर डॉक्टर अवीस नवाज गौर ने कहा कि CM KCR गुलकारी के पेशे के फरोग के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। CM ने रैतो बीमा जैसे गित्ता कारकुनों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा फराहम करने के लिए KCR का शुक्रिया अदा किया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।